بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو KIT الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ۔ میرا نام مدثر اکرام ہے اور میں آپ کو آج الیکٹریکل کی سیفٹی پریکاشن کے حوالے سے فرسٹ پریکٹیکل پرفارم کرواؤں گا۔ ہمارا یہ پریکٹیکل EITR الیکٹرانکس والوں کے لیے اور CIT IT ڈپارٹمنٹ والوں کے لیے ہے۔ فرسٹ پریکٹیکل ہمارا جو ہے وہ سیفٹی پریکاشن، جیسا کہ آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے کہ سیفٹی پریکاشن کیا چیز ہے۔ سیفٹی پریکاشن بیسیکلی ہم کہتے ہیں حفاظتی تدابیر۔ ان حفاظتی تدابیر میں جو سب سے پہلے حفاظتی تدابیر آتی ہیں وہ پرسنل سیفٹی ہے کہ ہم یہاں لیبس کو لیں گے، چونکہ ہم نے زیادہ تر وقت یہاں پہ لیبس میں جو ہے تھیوری کے بعد لیبس میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم لیبس کی جتنی بھی الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ سیفٹی پریکاشن ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو سیفٹی ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے لازمی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے لیے سیفٹی اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان سین چیز یا ان دیکھی چیز سے بھی بچنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ایک وائر ہے، اس کو جب تک ہم کسی فیز ٹیسٹر یا کسی میٹر سے چیک نہ کریں تو ہمیں دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر الیکٹرک سپلائی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ جو سیفٹی پریکاشن ہے یہ پرسنل سیفٹی یعنی انسان کی سب سے پہلے خود کی سیفٹی ہے، اس کے بعد باقی معاملات ہیں۔ اگر انسان ہے تو فیکٹری، ورکشاپ، لیبس، کالج، یونیورسٹی سب چیزیں ہیں۔ اگر انسان نہیں ہے تو یہ انسان کی تخلیق کردہ یا بنائی ہوئی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کی خود سے سیفٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے ورکشاپس میں جب بھی کام کرنا ہے یا لیبس میں جب بھی کام کرنا ہے تو ہم نے اپنی سیفٹی کو بہت جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا ہے، سیفٹی کو فالو کرنا ہے، یا اپنے جو سپروائزرز ہیں ان سے پوچھ کر ہم نے جو ہے وہ کام کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے الیکٹریکل سیفٹی کی کہ جب الیکٹریکل کا ہم نے کام کرنا ہے تو الیکٹریکل کا کام کرتے ہوئے ہم نے جو چیزیں یوز کرنی ہیں وہ زیادہ تر لکڑی کی ہوں، یعنی سٹول، ٹیبلز، ایسی چیزیں ہوں کہ وہ لکڑی سے بنی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لکڑی انسولیٹر ہے، لکڑی میں سے سپلائی پاس نہیں ہوتی۔ یہ ایک بات یاد رکھیں اسٹوڈنٹ کہ شاک کیوں لگتا ہے؟ کسی بھی باڈی کو شاک اس وقت لگتا ہے جب لائیو وائر سے الیکٹرکسٹی وائر جو انسانی باڈی کے ساتھ لگنے کے بعد انسانی باڈی میں سے جو ہے وہ راستہ تلاش کرتی ہے گراؤنڈ ہونے کا یا زمین میں جانے کا۔ آج جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ زمین اور انسانی باڈی ایک اچھا کنڈکٹر ہے۔ جب الیکٹرک سپلائی کو جو ہے وہ بائی انسانی باڈی یا باڈی کے لحاظ سے باڈی کے اندر سے کرنٹ گزرنے کا راستہ مل جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر گراؤنڈ ہوتی ہے تو انسان کو الیکٹرک شاک لگتا ہے۔ تو اس شاک کو ہم کم کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ سیفٹی کو فالو کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا تو میں نے آپ کو بتایا لکڑی کے ٹیبل، چیئرز اور کرسیاں، یہ چیزیں یوز کی جائیں، اور ہماری لیبس میں اس چیز کا اہتمام بھی ہے کہ ہماری لیبس میں سٹول جو ہے، سٹول کی بیس وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، جن ورکنگ ٹیبل پہ ہم کام کرتے ہیں وہ لکڑی کے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ٹرینر ہیں ان سب ٹرینرز کے نیچے ربڑ ٹائپ میٹ بچھے ہوئے ہیں، اس سے الیکٹریکل کے شاک کے جو چانسز ہیں وہ منیمائز ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ربڑ کے گلوز ہم لوگ یوز کرتے ہیں، کوئی بھی جو ہے الیکٹرک کا سپلائی کا کام کرنے سے پہلے ہم نے ربڑ گلو یوز کرنے ہیں۔ اس کے بعد سیفٹی پریکاشن میں جیسا کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، میں ان کو جو ہے ڈیٹیل میں بیان کر رہا ہوں کہ جہاں ہم نے اپنا ورکنگ ایریا ہے، جس ٹرینر کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جتنا گروپ ہمارا جو ہے لیب سپروائزر کی طرف سے اناؤنس ہوا ہے یا جتنا ہمارا گروپ یا ٹیم ہماری بنی ہوئی ہے، صرف اتنا گروپ ہی ٹیبل کے اوپر ورکنگ کرے گا۔ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں یا جن کا الیکٹریکل سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان لوگوں کو اپنے پاس آپ جمع نہ کریں۔ جتنے کم لوگ ہوں گے آپ اتنا آسانی اور ایزی فیل کر کے کام کریں گے۔ اسی طرح جو مکینیکل کی روٹیٹری مشینز ہوتی ہیں، بعض مشین ایسی ہوتی ہے ان کے اندر روٹیشن چل رہی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لیتھ مشین یا بیلٹس والی کوئی بھی مشین ہوتی ہے جس میں ایک موٹرز لگی ہوتی ہے، وہ دوسری موٹرز کو چلا رہی ہوتی ہے۔ ایسی مشینز کی جو ہے وہ سیفٹی کور کا آپ نے استعمال لازمی کرنا ہے، اور ان سیفٹی کور سے یا ان روٹیٹنگ حصوں سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اس کے بعد کہیں پر بھی آپ کو کوئی وائر نظر آ
جاتی ہے بیشک اس کے اوپر انسولیشن ہے یا نہیں ہے. آپ نے اس وائر کو ہاتھ لگا کر کبھی بھی الیکٹرک سپلائی چیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی. نیٹ وائر کو آپ نے کسی بھی انسولیٹر ٹول کے ساتھ پکڑ کے وائر کے اندر الیکٹرک سپلائی چیک کرنی ہے اور پھر اس کو کاٹنا ہے. اور جب آپ نے کوئی بھی وائر جو ہے وہ کاٹنی ہے تو اس کو کھینچ کے یا پل کر کے نہیں توڑنا. جیسا کہ رسی کو بعض اوقات ہم ہاتھ سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، الیکٹریکل وائر کو ہم نے کبھی بھی ہاتھ یا طاقت کا استعمال کر کے ہم نے نہیں توڑنا، ہمیشہ اس کو پراپر ٹول کی مدد سے کٹ کرنا ہے ہم نے. اسی طرح ہمارے جو ٹولز ہیں جیسا کہ پیچکس، پلاس، انسولیٹر ہونے چاہیے. ان کی جو گرپ ہے ان کے اوپر پراپر جو ہے وہ انسولیشن چڑھی ہوتی ہے ربڑ کی، تاکہ ہم لائف وائر میں کام کریں تو ہمیں شاک نہ لگے. ویسے تو سیفٹی کے لحاظ سے ہمیں پہلے مین سپلائی آف کرنا ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نے کسی بھی جو ہے وہ بورڈ کی یا ٹرینر کی ریپیئرنگ یا مرمت کرنی ہوتی ہے. اگر آپ کو شور نہیں ہے تو آپ نے اس کو شور کرنا ہے کہ بریکر بند ہے یا نہیں. بریکر یا چینج اوور یا مین سوئچ جو ہے اس کو آف کروائیں گے، اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے. اور آپ کے جو ٹولز ہیں ان کے ہینڈلز آپ نے اچھے طریقے سے کام سے پہلے، چونکہ لیبز میں جو ہے وہ کافی زیادہ ٹولز ہوتے ہیں، ہر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ٹول چیک کرے گا، چیک کرنے کے بعد پھر اس سے کام کرے گا. اگر کوئی انسولیشن پنچر ہے یا خراب ہے تو وہ ٹول ہم یوز نہیں کریں گے. اسی طرح شارپ ایج ٹولز، الیکٹریکل میں شارپ ایج ٹولز بھی ہوتے ہیں جیسا کہ لانگ نوز پلائر، نائف، ٹیسٹر. وہ بہت باریک ایجز ہوتے ہیں، انہیں کبھی بھی ہم نے جیب میں نہیں ڈالنا یا پاکٹ میں ڈال کے ہم نے کام نہیں کرنا. اگر ہمارے پاس ٹول بیگ یا ٹول باکس ہے تو ان کے اندر ہم نے پراپر طریقے سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کہیں پر بھی کوئی الیکٹرک سپلائی سے ریلیٹڈ حادثہ یا ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے تو ہم نے جو متاثرہ فرد ہے اس کو جو فرسٹ ایڈ دینی ہے یا اس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی شارٹ سی بات کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی قریبی مین سپلائی کو آف کرنا ہے، جس سے جو ہے متاثرہ آدمی کو شاک لگنے کا خطرہ ہے. وہ سپلائی ہم نے آف کرنی ہے. آف کرنے کے بعد ہم نے کسی انسولیٹر، لکڑی، بانس یا ربڑ پائپ سے اس وائر کو ہٹانا ہے. ہم نے خود سے کسی چیز کو جو ہے ہاتھ سے پکڑ کے متاثرہ آدمی کو یا وائر کو الگ نہیں کرنا. اپنی سیفٹی ہوگی تو پھر ہم کسی کی مدد کر سکیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ آخری کام کرنے کے بعد ہم نے جتنے بھی ٹولز ہیں، یہ جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں انہیں صاف ستھرا کر کے ترتیب سے ہم نے لائب سپروائزر یا متعلقہ جو آدمی ہے ڈپارٹمنٹ کا اس کے حوالے کرنی ہے. اپنے ٹولز کو ہم نے پراپرلی جتنے ایشو کروائیں گے گروپ کے لحاظ سے اتنے ہی ٹول آپ لوگوں نے واپس کرنے ہیں. تو یہ تھی کچھ سیفٹی پریکاشن الیکٹریکل لیبس کے حوالے سے. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے لیب میں استعمال ہونے والے جو ہمارے ٹولز ہیں ان کا، اور نیکسٹ پریکٹیکل بھی ہم پرفارم کریں گے. تو اس سیفٹی پریکاشن میں اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی پرابلم ہو تو کمنٹ باکس میں جا کر آپ کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو جو بھی سیفٹی سے ریلیٹڈ کیوریز ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ان کا جواب دیا جائے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.